یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں کی نظر میں دجال کا مقام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے دجال کے بارے میں بتا دیا تھا، اس کی بے پناہ طاقتوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور اپنی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا تھا۔ یہودیوں میں پیغمبر کثیر تعداد میں تشریف لائے، اس لیے یہودی باقی قوموں سے زیادہ دجال اور اس کی طاقتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ البتہ دجال کی شکل و صورت اور حلیے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نہیں بتایا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفصیل سے اس کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ یہودی قوم خدا کی سخت نافرمان اور پیغمبروں کی دشمن تھی، طاقت و اقتدار سے بےحد محبت کرتی تھی، اس لیے جب دجال کے بارے میں انبیاء بتاتے تو یہ قوم آہستہ آہستہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگی تھی اور آج تک سمجھ رہی ہے۔ یہودی دجال کو اپنا مسیح یعنی اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور کے یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یعنی نجات دہندہ یہودی نسل سے ہوگا۔ بنی یہودہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے بیٹا تھا، دجال اس کے قبیلے سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوست کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ ایک غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں والا ہوگا۔ وقت مقررہ سے پہلے خود اسے بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اپنا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور نسل انسانی کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت انتہا درجے کی ہوگی۔ دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا ہوتے یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا۔ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوں گی۔ پھر وہ تمام یہودی احکامات شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ وہ ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم پیغمبر ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی بھی پیغمبر نہیں، نعوذ باللہ۔ ساری دنیا اس کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی۔ دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وہ کب آئے گا اس کا علم صرف خدا کو ہے۔ یہودی کیا سوچتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں ایسا کریں گے، وہ تو خود اس کی آمد کے لیے بے چین ہوئے پڑے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی بدامنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسیح کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ یہودیوں کا وہ جھوٹا مسیح اور نجات دہندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا، اور تب وہ وقت ہوگا جب دنیا سے یہودیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور زمین پر ہر طرف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا امن و سلامتی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا انشاءاللہ۔